ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنی جو بھی نعمتیں ذکر فرمائی ہیں ان نعمتوں میں ایک بڑی زبردست خاصیت ہے اور وہ خاصیت ہے کثرت. سمجھ لیں، یعنی محض کسی چیز کا موجود ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے ساتھ ساتھ اس نعمت کا کثرت سے ہونا یہ اس نعمت کا بطور خاص ذکر ہے. صحت اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کے ساتھ اس کو کثرت میں مانگا جائے کہ اللہ صحت دیجیے مگر کثرت سے دیجیے، اللہ جی مال دیجیے مگر کثرت سے دیجیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جنات تجری من تحتها الانہار قیامت کا ذکر کیا ہے تو جنات کا لفظ استعمال کیا. ایک جنتی کی کوئی ایک جنت نہیں ہوگی بلکہ اس کی جنات کئی جنتیں ہوں گی، یعنی اس کے باغ ایک نہیں ہوگا بلکہ کئی ہوں گی، اس کا گھر ایک نہیں ہوگا بلکہ کئی ہوں گے، ہے نا. یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا زبردست ایک اعلان اور ایک وہ چیز ہے. اس میں اشارہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو مانگنا چاہیے اور جو بھی چیز مانگے کثرت سے. ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا ابراہیم صاحب، بڑے نیک آدمی اور بڑے شغل ملے والے. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ان کا جو تعارف نامہ ہوا تو استاد جی کے گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے گئے تو ان بیچاروں کو کھانے کا وقت گزر گیا. تو استاد جی نے کہا ابھی بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ سر جی نے کہا کہ کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا سر جی آپ جو بھی کھلا دیں. کہ نہیں پھر بھی بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ کہ نہیں سر جی آپ جو بھی کھلا دیں. کیا بتاؤ نا، بریانی کھاؤ گے، روٹی سالن کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے؟ تو سر جی جو بھی ہو کثرت سے ہو، ٹھیک، تھوڑا نہ ہو بس زیادہ ہونا چاہیے. بریانی منگوانی ہے تو دیگ منگوا لے، ٹھیک، اور سالن منگوانا تو دیج کا منگوا لے. تو جو بھی ہو کثرت والا ہو، تھوڑا نہیں ہونا چاہیے، کم نہ پڑے، تو آپ اس حساب سے منگواؤ. تو ایسے اللہ نے جو ذکر کیا جنات تجری من تحتها الانہار، یہ نعمت ایسی ہے کہ جو نہر قرآن مجید میں 4 قسم کی نہریں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. خمرا لذة للشاربین، شراب کی نہر، ٹھیک ہے، اور دوسری شہد کی نہر، تیسری دودھ کی نہر، چوتھی پانی کی نہر. انا اعطیناک الکوثر، اس میں سے ایک حوض آپ کو دے دیا گیا. تو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا، نہر کا کیا مطلب ہے؟ نہر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نہر دیں گے، اور اس کے ساتھ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ یہ نعمت اتنی ہے کہ کثرت کے ساتھ ہے. نعمت ایسی ہے کہ کثرت کے ساتھ ہے کہ جتنا چاہو استعمال کرو، چاہو تو سارا استعمال کرو، چاہو تو سارا چھوڑ دو، چاہو تو سارا جانے دو. جب چاہو گے آئے گا، جب چاہو گے رک جائے گا، جب چاہو گے تمہاری مرضی کے مطابق چلے گا. سبحان اللہ. تو اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے کثرت. چنانچہ اللہ سے اس کی نعمتیں مانگیں تو اس کے ساتھ کثرت کی نعمت بھی مانگیں. اللہ صحت دیجیے تو کثرت کے ساتھ دیجیے، اللہ مال و دولت دیجیے تو کثرت کے ساتھ دیجیے، اہل و اولاد دیجیے تو کثرت کے ساتھ دیجیے، رزق کی فراوانی دیجیے تو کثرت کے ساتھ دیجیے. تو لیکن اس کثرت میں عافیت مانگنی، ٹھیک ہے، اس کثرت میں عافیت مانگنی، ورنہ مرد حضرات کہیں گے حضرت آپ نے ایک ذکر چھوڑ دیا بیویوں کا ہے میری شامت آ جائے. ٹھیک،
عافیت کے ساتھ مانگو جی، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ تو ایسا نہیں کہ دولت تو کروڑوں کی ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کی صحت نہیں، کروڑوں کھا سکتا ہے لیکن کھانے صرف وہ ٹینڈے کا شوربہ ہے، کھانا صرف کدو کا شوربہ ہے، کیوں جی اس کے علاوہ کھاتے ہیں تو یہ تکلیف ہو جاتی ہے، معدے میں السر ہو جاتا ہے، ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ تکلیف ہو جاتی ہے، وہ تکلیف ہو جاتی ہے نا جی۔ صلوا العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ایک بڑی قوت کو طاقت دی کہ انہوں نے حملہ کیا، اور وہ جو لشکر لے کے آنے والا تھا وہ جالوت تھا، اور وہ جالوت اتنے اونچے قد کا تھا اور اتنے اونچے ڈیل ڈول کا تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی اس کے سامنے بچہ لگتا تھا۔ تو جب انہوں نے جب حضرت سمویل علیہ السلام نے ان پہ حملہ کیا تھا، انہوں نے حملہ نہیں کیا، تو یہ جب وہاں پہنچے ہیں تو بڑے مسئلے ہوئے کہ وہ کھڑا ہو گیا سامنے، اہل کفر کا بادشاہ کی کھڑا ہوا ہے حضرت سمویل کے سامنے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، آپ کیا کر سکتے ہو۔ تو پھر بنی اسرائیل میں ایک جھگڑا چلا کہ ہم نے اس کام سے پہلے کسی کو بادشاہ بنانا ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا۔ تو اب بات وہ صبر سے میری بات ادھر نکل گئی کہ مضمون بڑا زبردست ہے، بڑا اہم ہے، اگر آج یہاں پر بات ہو جائے تو انشاءاللہ زیادہ بچے بیٹھے ہوں تو ان کے لیے دلچسپ بھی ہو جائے گا۔ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں 350 برس تک، 350 سال تک جو تھا قضاء کا نظام چلا، کوئی ان کا امیر اور بادشاہ نہیں تھا، جو قاضی حضرات تھے وہی قوم کو چلاتے تھے، وہی فیصلہ کیا کرتے تھے اور اسی کے مطابق نظم اور نظام چلا کرتا تھا۔ تو پھر 350 برس گزرنے کے بعد، 350 سمجھتے ہو کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں 350، ہاں 350 350 ہوتے ہیں، ماشاء اللہ، زبردست ذہین ہے بھائی، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اور وہ جناب جمع ہوئے اور قاضی بادشاہ بنائے۔ اب جو بنو اسرائیل تھے نا، بنو اسرائیل یہ سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولادیں تھیں۔ تو جو بڑے بیٹے تھے نا وہ چاہتے تھے کہ خلافت و حکومت انہی کے پاس رہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہی قوم کے بڑے بنے اور ایسے بنے ویسے بنے۔ لیکن اس قوم کے اندر جو دوسرے قبائل تھے اس کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا طالوت۔ تو طالوت بسطۃ فی العلم والجسم، طالوت جسم کے اعتبار سے بھی بڑا تھا اور طالوت علم کے اعتبار سے بھی بڑا تھا اور علم کے اعتبار سے بڑا سمجھدار تھا۔ تو طالوت کو حضرت سمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی یہ آج کے بعد یہ بادشاہ ہوگا۔ جو دیگر یہودا اور دیگر بیٹوں کی اولادیں تھیں انہوں نے کہا نہ بھئی یہ کیسے خلافت کا مستحق ہے، سارے مالی نظام اور سارے مالی اوقاف اور مال کے تمام معاملات وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہیں، تو قوم تو چلتی ہے پیسے کے ساتھ ہے، جس کے پاس وہ ٹیکس جمع کراتی ہے ان سے سہولت مانگتی ہے، ٹیکس اور یہ سب چیزیں، یہ نظم اور نظام تو سارا ہمارے پاس جمع ہوتا ہے اور خاندانی اعتبار سے بھی ہم ان سے بڑے ہیں، لہذا ہمارا حق ہے کہ ہمیں بادشاہت ملنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سمویل علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، اللہ رب العزت نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے، اور اس کے لیے کیا نشانی ہے؟ اس کے لیے ایک نشانی ہے، وہ نشانی یہ تھی کہ جو جالوت کی قوم ہے یعنی مسلمانوں کے جو دشمن ہیں انہوں نے یہاں سے تابوت سکینہ چرا لیا تھا، اور تابوت سکینہ کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ تابوت سکینہ، تابوت فیہ سکینۃ، کیسے آئے تھے؟ ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، ہاں کوئی حافظہ پڑھو۔
انا یکون لہ ملک آگے ولم یؤت سعۃ من المال، کہ اس کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، اور پھر زادتاً بسطتاً فی العلم والجسم، علم اور جسم کے اعتبار سے وہ سب سے اوپر تھے، ٹھیک ہے، اور بادشاہ بننے کے لیے آپ کو صحت مند ہونا چاہیے اور آپ کو عقل مند ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ بادشاہ سلامت ہر چوتھے دن مریض الامت بن کے بیٹھے ہوں۔ اب کیا کریں، فیصلے کون کرے گا؟ نیچے والے کہیں گے ہم تو پیٹرول بڑھاتے ہیں، بادشاہ سلامت تو بیمار ہیں، تو فیصلے کیا ہوں گے؟ طبیعت خراب ہے، کیا فیصلے کرے گا؟ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد کی آیات میں اللہ رب العزت نے ان کی نشانی بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت ان کو تابوت دیں گے فیہ سکینہ۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایسا تھا کہ ایک تابوت تھا جس کے اندر ان کی مقدس چیزیں محفوظ تھی، یہ قرآن مجید میں ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں ایک بڑا فتنہ ہے اور لوگ اس بات کا شدت کے ساتھ انکار کرتے ہیں کہ تبرکات سے کچھ نہیں ہوتا۔ بس کہوں بالکل خوش قسم کے وہابی ہم لوگ ملتے جا رہے ہیں، تبرکات سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے اللہ کے نبی کو کرتا ہو اور میرا کرتا ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کچھ سوچ سکتے؟ اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک سے لگی ہوئی خاک کو، ٹھیک ہے، اور ہمارے گھر کی خوشبو ہو، کیا برابر ہو سکتی؟ اگر کوئی سوچے گا بھی تو گیا کام سے، نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت ان پہ عذاب نازل فرمائے وانت فیہم، آپ ان کے اندر ہوں اللہ عذاب نازل فرمائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ان میں موجود ہیں، پھر اللہ چاہیے کتنا بڑا کفر کر رہے ہیں، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی بھی پیغمبر بستی میں ہوتا اللہ عذاب نازل نہیں فرماتے تھے، جب پیغمبر بستی چھوڑ کے چلا جاتا پھر عذاب نازل ہوتا۔ جو قوموں کے واقعات اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سب کی ترتیب یہی ہے، جس قوم پہ عذاب نازل ہوا پہلے انبیاء اس محلے علاقے سے نکلے، اس کے بعد اس محلے علاقے پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ چنانچہ نبی کے جسم سے لگی ہوئی چیزیں وہ ان کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا روح الامین صاحب دامت برکاتہم حضرت سے پوچھا کہ حضرت ذرا اس کے حوالے سے کوئی حکمت ہو، کوئی وجہ ہو، بتائے کہ ہندا نے اللہ کے نبی کا اتنا دل دکھایا کہ آپ نے فرمایا ان کے اسلام لانے کے بعد کہ ہندا تمہاری مہربانی ہوگی میرے سامنے مت آیا کرو، کہ تمہارے سامنے آنے سے مجھے حضرت حمزہ اپنے چچا کی یاد آ جاتی کہ حضرت حمزہ صرف چچا نہیں تھے بلکہ رضائی بھائی بھی تھے، ایک عمر کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے رشتہ دار ہیں مدینے میں صرف حضرت حمزہ تھے، سگے رشتہ داروں میں سے جو برابر کے تھے ان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت عباس تو بعد میں آئے، ٹھیک، حضرت علی تو نیچے تھے، جو برابر کے رشتہ دار ہیں ان میں حضرت حمزہ تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، بلکہ سب نیچے کے تھے، حضرت علی نیچے کے، حضرت جعفر نیچے کے، تو یہ سب نیچے کے تھے، لیکن جو سگے رشتہ دار برابر کے تھے وہ صرف حضرت حمزہ تھے۔ تو اب حضرت حمزہ کی شہادت کے اندر نہ صرف یہ کہ شہید کیا بلکہ ان کا کلیجہ کاٹ سینہ چاک کیا، اور سینہ چاک کر کے سینے کو نکال کے چبایا، اور اب اتنا بڑا کام کیا ایک عورت نے، اتنا تباہی والا کام، اور اللہ اس کو اسلام کی دولت عطا فرمایا کہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ کا جب اس نے کلیجہ چبایا تو ان کے جسم کا عضو ان کے جسم کا عضو کا حصہ ان کے جسم کا حصہ بن گیا۔ اب اللہ ان کو ایمان نہ دیتا تو کیا دیتا؟ تو ان کا ایک عضو کی یہ برکات ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی تبرکات جہاں پر ہوں گی ان کا کیا ہی عجیب معاملہ ہوگا، کیا ہی بڑا معاملہ ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے کدھر نکلی؟ ہاں نہیں تابوت سکینہ، تو
جو دیگر قومیں تھیں، جو دیگر امتیں تھیں، جو واقعتاً امتیں تھیں، جیسے حضرت اسحاق کے وارث حضرت یعقوب تھے، حضرت ابراہیم کے وارث حضرت اسماعیل تھے، پھر حضرت اسحاق، اور پھر حضرت یعقوب، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو جو تابوت تھا اس کے اندر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا، تو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں اس میں موجود تھیں۔ اسی طریقے سے من و سلوہ کا کچھ توشہ اس میں رکھا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اس میں رکھا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے تبرکات اس میں رکھے ہوئے تھے، اور اس طریقے کی بہت سی چیزیں جن کا تعلق اس چیز سے تھا، یعنی پیغمبر کی ذات عالی سے تھا، تو وہ چیزیں تابوت سکینہ میں تھیں۔ اور بنو اسرائیل کا یہ ماننا تھا کہ جب تک یہ تابوت ہمارے پاس رہے گا ہمارے پاس برکتیں رہیں گی۔ چنانچہ آج بھی یہودی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے اور اس کے بعد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لائیں گے، اور تخت لا کے اس کو ہم نے تھرڈ ٹیمپل میں سجانا ہے، جو کہ لنڈن پارلیمنٹ کا جو گرجا گھر ہے، اس گرجا گھر کے اندر جو تخت موجود ہے وہ تخت سلیمانی ہے۔ وہ اصل میں ایک پتھر ہوا کرتا تھا جس کو بعد میں تراش کے آج بھی ایک کرسی کی شکل دے دی گئی ہے۔ تو انہوں نے تھرڈ ٹیمپل میں وہی رکھنا ہے اور سامنے تابوت سکینہ رکھنا ہے، اور یہودی لوبی پوری کروڑوں کی اس کے اوپر خرچہ کر چکی ہے، کسی طریقے سے وہ تابوت سکینہ ان کو مل جائے تو ہم سب سے اوپر ہو جائیں۔ ابھی ان کو نہیں مل رہا تو یہ اسی بدگمانی اور وہمیات کے اندر ہے کہ وہ نہیں ملے گا تو ہم فتح حاصل کر ہی نہیں سکتے، بھلے سے کتنی بڑی پاور اور کتنی بڑی چیزیں ہمارے پاس ہیں، چاہے ہم نے لاکھوں کروڑوں قتل کر دیں، لیکن جب تک ہم وہ اچیو نہیں کرتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چنانچہ تابوت سکینہ کے لیے انہوں نے کہا کہ بھئی جب جالوت کی قوم وہ ہم سے لے جا چکی ہے تو ظاہری بات ہے وہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم فتح کیسے حاصل کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ طالوت علیہ السلام تمہارے پاس فتح کا پیغام لے کر آئیں گے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ انہوں نے تابوت اٹھایا، جالوت والوں نے تابوت اٹھایا، اور تابوت اٹھا کے انہوں نے اپنے جو عبادت خانہ تھا جس میں ان کے بت رکھے ہوئے تھے وہاں پہ رکھ دیا۔ تو جب صبح آئے تو دیکھا کہ سارے کے سارے بت اوندے منہ پڑے ہوئے، لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے ایسا کیا کہ تابوت کے اوپر بت وغیرہ سجائے اور چلے گئے۔ تو اگلے دن آئے تو دیکھا جناب بت سب نیچے، تابوت اس کے اوپر پڑا ہوا۔ ان کو بڑا غصہ چڑھا، انہوں نے تابوت کو باندھا اور باندھ کر رسیوں سے زنجیروں سے باندھا اور باندھ کر بت اس کے اوپر باندھ دیے کہ اب دیکھتے کون ہلاتا ہے، کون سا زلزلہ ہلاتا ہے۔ جب اگلے دن آئے تو دیکھا جناب آج بھی ایسے ہی ہوا کہ رسیاں زنجیریں ٹوٹی ہوئی ہیں، بت نیچے تابوتوں پر ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، یہ تو ہمارے لیے مستقل بدشگونی ہے کہ ہمارے خداؤں کو اس چیز نے مار گرایا ہے، نیچے مار گرایا ہے، تو بھئی اس کو نکالو۔ چنانچہ انہوں نے 2 بیلوں پہ لادا اور 2 بیلوں پہ لاد کے انہوں نے روانہ کر دیا کہ بھئی جدھر جاتے ہو چلے جاؤ۔ اللہ نے ان بیلوں کو رخ دیا اور وہ بیل جو ہے وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے گھر کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ جالوت جیم کے ساتھ مسلمانوں کا دشمن، اور طالوت جو تھا مسلمانوں کا بادشاہ تھا، تو دونوں کے نام ملتے جلتے ہیں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں۔ چنانچہ جب صبح حضرت طالوت علیہ السلام اٹھے تو دیکھا حضرت طالوت پیغمبر نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے اس وقت کے مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ حضرت سمویل علیہ السلام نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ یہ جب صبح یہ دونوں بیلوں کو لے کر آئے، اب قرآن مجید میں تو لکھے کہ فرشتے لے کر آئے، اس کی تعویل یہ ہے کہ اصل میں لے کر بیل آئے تھے، فرشتوں نے ہنکایا تھا تو اس لیے نام فرشتوں کا استعمال کیا گیا، ورنہ ایک ہی بات ہے، بھلے سے بیل لے کے آئے، فرشتے لے کر آئے، اللہ کے حکم سے پہنچانا۔ اب اللہ کے حکم سے پہنچانے والے بیل ہوں جیسے کہ روایات میں آتا ہے، فرشتے ہوں جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، لیکن دونوں کی تعویل ممکن ہے تو اس لیے دونوں آپس میں جوڑا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ جب لے کر آئے تو قوم کو ماننا پڑا کہ حضرت طالوت علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمارے بادشاہ مقرر ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے حملہ کیا ہے دشمن کے اوپر
تو دشمن میں سب سے پہلے جو نکلا ہے وہ جالوت نکلا ہے، اور جالوت تو اتنا اونچے قد کا تھا کہ ہر بڑے سے بڑا آدمی ان کے سامنے بچہ لگتا تھا۔ تو اس نے کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں ہے؟ 3 دن تک بیٹھا رہا، مسلمانوں کے لشکر گئے، یہاں سانپ سن گیا، اور وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر حملہ نہ ہو، اٹیک نہ ہو، جنگ ایسی ٹل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں حضرت داؤد علیہ السلام، البدایہ والنہایہ میں یہ تفصیل ہے، دیگر کتابوں میں کچھ اور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہاں جنگ لڑنے آئے، لیکن البدایہ والنہایہ میں تفصیل یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 5 بھائی تھے جو جنگ میں شریک تھے، اور 5 بھائیوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا، لیکن وہ پیچھے بیٹھے تھے، تو یہ ان 5 بھائیوں کو کھانا دینے آئے تھے کہ بھئی آپ یہ کھانا اس میں کھانا کھا لیں۔ تو میں پوچھنے کہ جنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ تھا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اتنا بڑا چٹان کھڑی ہوئی ہے، اور جب تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے ہم تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت داؤد کہنے لگے میں مقابلہ کروں گا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر چھوٹی تھی، 16-17 سال یا 15 سال یا 11-12 سال تھی، تو ان کے پاس ایک کپڑا تھا، ایک کپڑا ایسے کپڑا تھا، اس کپڑے کو یعنی ایک مفرل ٹائپ کپڑا تھا، یہ تو چوڑا ہے وہ بالکل سیدھا تھا، تو اس میں انہوں نے ایسے گرہ لگائی ہوتی تھی، اس طریقے سے گرہ لگائی ہوتی تھی، اور یہ جو گرہ ہے اس گرہ کی ادھر ایک جگہ بنتی ہے، ادھر پتھر پھنساتے ہیں اور پھر یوں گھما کے ایک مخصوص طریقے سے جھٹکا دیتے ہیں تو پتھر یہاں سے اسپیڈ سے نکلتا ہے۔ تو یہ اس زمانے کی سمجھ لو غلیل تھی، اور انہوں نے اس غلیل کے ذریعے سے جالوت کو پتھر مارا جو اس کی پیشانی پہ لگا اور وہ وہیں پہ گر کے مر گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جالوت کی تلوار اتنی بڑی تھی جتنا حضرت داؤد علیہ السلام کا قد تھا، اتنی بڑی تلوار تھی، تو مقابلہ ہونے کی توقع ہی نہیں تھی، لیکن جب اللہ پر یقین ہو انسان کا، جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو اس وقت مسلمانوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہم افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر جتنا بھی صبر ہے آج الٹا دیجیے۔ افرغ کہتے ہیں گلاس کو پکڑ کے الٹا کر دینا، اس میں جتنا بھی پانی ہے سارا کا سارا آ جائے، اس کو کہتے ہیں فراغ، فاذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، فاذا فرغت فانصب، جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، وإلی ربک فارغب، تو پھر اپنے رب کی طرف رجوع کریں، یعنی نماز ایسی ہو کہ دنیا کے کاموں سے خالی ہو، دل کا پیالہ دنیا کے کاموں سے خالی کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ جو بھی نعمت ہو وہ کثرت کے ساتھ ہو، اور دوسری وہ نعمت عافیت کے ساتھ۔ یہ قصہ درمیان میں اس لیے آ گیا کہ یہاں انہوں نے دعا کی افرغ علینا صبرا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انسان صبر کی دعا اس وقت کرے جب مصیبت آئے، جب خوشیوں کا سماں ہے، راحتیں ہیں، تو وہاں بیٹھ کے صبر کی دعائیں نہ کریں۔ ایک صحابی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک صحابی اللہم صبرنی اللہم صبرنی اللہم صبرنی اللہم صبرنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے اس کو لاکھ رہا یوں کیا ہوا؟ کیا اللہ نے یہ نہیں سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سألت اللہ بلا، سألت اللہ البلا، اللہ سے بلائیں مانگتا ہے رسول، میں تو صبر مانگوں گا نا، سألت اللہ البلا، اللہ سے تو مصیبتیں مانگ رہا ہے، عام حال خوشی کا موقع ہے اور وہاں پہ اللہ جی صبر دے، کیا مطلب ہے؟ آپ یعنی صبر تو جب آئے گا نا جب آپ مصیبت مانگو۔ سچ اس لیے بعض حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ صبور نام نہ رکھو، صابر نام نہ رکھو، شاکر رکھو۔ صابر نام رکھنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی، صابر نام رکھنا منع نہیں، لیکن صابر نام مت رکھو۔ صابر کا کیا مطلب؟ صبر کرنے والا۔ صبر کب کس چیز پہ کرے گا؟ روٹی آئی ہے صبر کرو، قورمہ مل رہا ہے صبر کرو، بریانی مل رہی ہے صبر کرو، شادی ہو رہی ہے صبر کرو، نہیں بھائی، خوشی پہ صبر، خوشی پہ شکر ہوتا ہے۔ جب آپ صابر نام رکھو گے تو بیچارہ پریشان رہے گا، نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ نہیں جی ہم تو فلاں صابر صاحب کو جانتے ہیں، بڑا خوش رہتا ہے، ٹھیک ہے بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نام رکھنا جائز نہیں، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ صابر نہ رکھو، رکھنا ہے تو شاکر رکھ لو، رکھنا ہے تو شاکر رکھ لو۔ ایک صاحب تھے نا جلد بناتے تھے، بڑی زبردست جلد بناتے تھے،
لیکن وہ ایک مسئلہ کرتے تھے، وہ جلد بنانے کے ساتھ ساتھ خطاط بھی تھے۔ آج کل تو پرنٹنگ ہے نا، پہلے زمانے میں خطاطی ہوتی تھی، تو کتاب کو نا تصحیح بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک صاحب نے ان کو قرآن مجید دیا، کبھی اس کی جلد سازی کر دینا، لیکن بھائی یہ قرآن مجید ہے، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اسی باتیں کرتے، قرآن مجید میں کون تبدیلی کرتے؟ جب وہ آئے جناب 1 مہینے کے بعد قرآن مجید کی جلد بندی کر کے بڑا خوبصورت کہا بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی جلد بندی کی ہے، کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ کہتا نو قرآن مجید، استغفر اللہ، قرآن مجید میں تبدیلی نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کی کتاب، اتنا خوبصورت کلام، اتنا بڑا کلام، اس کے اندر کہیں ابلیس کا ذکر ہے، کہ فرعون کا نام آیا ہوا ہے، کہیں حامان کا نام آیا ہوا، تو پھر کیا میں نے کاٹ کے مت تیرا اور اپنا نام کر دیا؟ اللہ اکبر۔ تو دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اسلوب سکھائے، طریقہ کار سکھائے۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، میں نے اپنی بچی کا نام منتشا رکھا ہے، بھائی کیوں رکھا ہے؟ آپ قرآن مجید میں آئے منتشا، قرآن مجید میں تو جہنم بھی آیا تو رکھ دو۔ منتشا کا مطلب ہے کہ جس نے چاہا، اب کیا نام ہے؟ جس نے چاہا، یہ کوئی نام ہے؟ وہی یہ ایسے نام رکھنے سے پہلے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آج کل ہم حضرت مولانا گوگل صاحب دامت برکاتہم سے پوچھتے ہیں، اور وہ بتاتا ہے جناب اس کا پتھر یہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا نام سین سے شروع ہونا چاہیے، اور پھر وہ آگے اس کا مہورت بھی بتاتا ہے، اور جناب مسلمان اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہم گوگل کے تابع دار ہو گئے، شریعت و سنت کے تابع دار رہے نہیں۔ دیکھو جی، اللہ نے یہ چیزیں ہمیں سکھائی، یہ چیزیں ہمیں بتائی کہ ہم اپنے دین اور شریعت کو سمجھیں، اس کے اوپر غور کریں۔ ایسا نہیں ہے ہمارا دین کہ بس جو دل میں چاہا اس پہ عمل ہو گئے، جو دل نہیں چاہا اس پہ عمل نہ ہوا، کہ مسلمان کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، مسلمان کے اندر ایک رغبت ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں تو قرآن مجید کے میں جو احکامات ہیں وہ چند ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 60 سے 70 مرتبہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا ذکر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اتم الحج والعمرۃ للہ، عبادات چند ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، ٹھیک ہے جی۔ تو وصیت کے احکامات، یہ چند چیزیں ہیں، یہ اگر آپ جمع کریں گے تو یہ صرف 500 آیات بنتی ہیں۔ ملا جیون نے ساری آیتیں جمع کی، اور بقیہ جو 6000 آیات قرآن مجید کی ہیں، ان آیات میں فقط ترغیب ہے، صرف ترغیب ہے، بغیر موٹیویشن کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، بغیر ترغیبات کے آپ دین میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دین میں ترغیب انتہائی ضروری۔ آج ہم کہتے جی مجھے ٹو دا پوائنٹ چل رہا ہے، چنانچہ سوشل میڈیا پہ وہ والا بیان نکالا اور یوٹیوب پہ وہ والا بیان نکالا، اور اس کو سن کے جناب مجھے تو بڑی نالج ہے، نالج نہیں ہے، کالج ہے، ٹھیک ہے، یہ نالج ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ علم ہر چیز کی مبادیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری مسجد میں ایک صاحب کہنے لگے جی، ایک صاحب ہیں وکیل، ان کی مسجد کے اندر کوئی مسئلہ ہوا، لوگوں سے لڑائی بڑائی ہوئی، مجھے کہا مولوی صاحب آپ اعلان کرو۔ میں نے کہا بابا میں تو اعلان نہیں کرتا، میں کیوں اعلان کروں؟ تھوڑی دیر بعد آپ اعلان کر دیں، مسجد میں بیٹھ جائے، میرا مسئلہ ہوا میں نے ڈسکس کرنا۔ میں نے کہا مسجد سے باہر کر لیجیے مولانا سے۔ وہ مجھ سے لڑ پڑے اور مسجد چھوڑ کے چلے گئے۔ اور انہوں نے کچھ عرصے، ابھی پرسوں ترسوں ایک آدمی، میں زور پڑا کے آنے لگا، وہ صاحب آئے ہوں، السلام علیکم جی، فلاں صاحب ہیں وہ مسجد میں نہیں آتے، کیوں جی؟ وہ امام صاحب سے ہمارا اختلاف ہے، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ انہوں نے کہا یار اس کے بعد 4 جنازوں میں آ چکے ہیں، تو اس میں کیوں آئے تھے بھائی؟
دوسری بات یہ ہے کہ بڑی اہم بات، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کیا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ کیا ہے؟ مجھے ذرا اس کو وضاحت کر دیں۔ تو فرض واجب سنت موقدہ چھوڑے، ویسے ہی یہ ہونا ضروری ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کا ہر چیز میں 100% متفق ہونا ضروری ہے۔ میاں اور بیوی کا ہر چیز میں 100% متفق ہونا ضروری ہے، بتاؤ جی، ہے بھائی؟ میاں اور بیوی کا سب 100% تمام چیزوں میں متفق ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ جو کپڑے شوہر پہنتے وہی بیوی کو پہننے چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میاں اور بیوی کبھی بھی 100% ہر چیز میں متفق نہیں ہوتے۔ چلو جی میاں بیوی تو برابر کے، ابا اور بچوں کو 100% ہر چیز میں متفق ہونا ضروری ہے۔ ہمارے محلے میں وہ آئے، کہنے لگے یار میں نے اسکول کے بچوں کی دعوت کرنی تھا، کیوں؟ کہ بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے، میں نے کروانی ہے۔ اگر بچوں کی دعا قبول ہوتی تو ماسٹر تو سارے ہی فوت ہو جائیں۔ ہاں یہ بات بھی ہے، ماسٹر تو سارے فوت ہو جائیں گے۔ مجھے کہیں اللہ کو چھت گرے سارے مر جائے، 2-4 دن تو بندہ صبر سے گزارے۔ شاگرد تو کہتے یا اللہ، وہ ایک صاحب نے مجھے پرچی بھیجی کہ یہ دیکھو کیسی پرچی بھیجی، کیا میرا بچہ بطور مثال محمد دانیال، ہم کو شادی میں جانا ہے، آپ بچے کو 1 دن کی چھٹی عطا فرمائیں، اللہ آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا جگہ؟ وہ مولانا یونس پٹیل صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا دیا، وہاں حتیم میں 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے، واجب الطواف پڑھ رہے تھے، انتقال ہو گیا۔ تو ایک کسی رئیس آدمی کہنے لگا حضرت آپ کے ساتھ عمرے پہ جانا، تو عمرے پہ گئے، صلاۃ السلام پیش کیا، صلاۃ السلام پیش کر کے باہر نکلے تو رخصت آ رہی تھی، تو رو رہے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ مدینہ شریف کی موت عطا فرمائیے۔ سب نے کہا آمین۔ تو یہ کہنے لگا اے اللہ اگلے سال کے لیے آمین، اللہ اگلے سال کے لیے آمین۔ تو اس نے کہا نہیں کیا مطلب ہے، اگلے سال میں نہیں آؤں گا، آپ کسی اور کے ساتھ آئیے گا، اس سال مجھے واپس جانا ہے۔ خیر یہ تو آج تو یوم اللطیفہ سمجھ لو کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھو جی، میں کہتا تھا منتشا سے بات نہیں کی، پھر ابو جہل صاحب آ گئے، فرعون آ گئے۔ اپنا قرآن سے تعلق بنائیے، ٹھیک ہے جی۔ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے وہ قرآن سے تعلق بنائے۔ بعض حضرات فقہاء نے اس کو گناہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کا معنی آپ کو نہ آتا ہو، قرآن مجید کا مطلب آپ کو نہ آتا ہو، قرآن مجید کا مطلب آنا ضروری ہے۔ لیکن اس بات کو ذرا سمجھ دیں، اور آج اگر ہم یہی بات سمجھ لیں تو انشاءاللہ اتنی بات بھی کافی ہے کہ قرآن مجید کا مطلب سمجھ میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ آیات عذاب ہے، آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ ان آیات میں اللہ رب العزت ہم سے کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ پوچھو کسی مولوی لم تننی کا کیا مطلب ہے، یار مجھے کیا پتا، مجھے تو دیکھنا پڑے گا، قرآن مجید کھول کے دیکھنا پڑے گا، اس میں کیا کیا الفاظ ہیں، کیا کیا، ہر لفظ کا ہر ترجمہ آپ کو یاد رہنا، ہر وقت یاد رہنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو اس بات پہ زور دیتے جی ترجمہ پتہ ہونا چاہیے، ترجمہ ہاں یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو ترجمہ آتا ہی آتا ہو، آپ سارے قرآن کا ترجمہ یاد کیے بیٹھے ہو اور آپ کو پتہ ہو، نہیں بس اتنا ہو جس سے بچے کو حفظ کرا دی، اب اس کو تھوڑا بہت قرآن مجید کا 1 پارہ 2 پارہ 3 پارے کا ترجمہ پڑھا دیں، 2 پارہ 3 پارہ ترجمہ یاد کر لینے سے، پڑھ لینے سے سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ قرآن مجید میں آیات عذاب ہیں، یہ جنت کی آیات ہیں، ان آیات میں احکامات ہیں، اور وہاں جا کے علماء سے رہنمائی لیں، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن محض اس بات کے اوپر آج کل تو فرقے بنتے جا رہے ہیں، جماعتوں کی جماعتیں بنتے جا رہے ہیں، لوگوں کو مسجدوں سے کاٹا جا رہا ہے، طرح طرح اور عجیب طرح کے پورٹ فولیوز بنائے جاتے ہیں جو علماء کرام ترجمہ پڑھنے کو منع کرتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں علماء سے پڑھو، جب علماء کرام ترجمہ پڑھنے کو منع کرتے تو علماء اردو ترجمے لکھتے کیوں؟
تو کس کے لیے لکھتے ہیں؟ ایک بدیہی سی بات ہے، ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو بھائی اپنا قرآن سے تعلق بنائیں۔ قرآن سے تعلق مختلف طریقے کا ہے۔ سب سے پہلا تعلق قرآن مجید کا، سب سے پہلا تعلق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ سمجھے؟ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور تلاوت کثرت سے کی جائے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ کون سی ایسی بات ہے جو آپ سمجھا رہے ہو؟ اس میں کچھ باتیں ہیں سمجھانے والی۔ دیکھو بھائی، آپ میں، ہم میں سے کوئی آدمی انگریزی بولے گا تو کیسے بولے گا؟ انگریزوں کی طرح بولے گا یا پاکستانیوں کی طرح بولے گا؟ پاکستانیوں کی طرح بولے گا۔ اس کا جو ایکسنٹ ہے کبھی بھی انگریزوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے؟ وہ ہمارے استاد محترم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی زبان سے پیار نہیں کرتے، لیکن پٹھان اپنی زبان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان کو اپنی زبان کا نشہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور نشہ اگر بندے کو ملتا نہیں تو بندہ ہلکان ہو جاتا ہے۔ تو ان کو اپنی زبان سے بڑی محبت ہے۔ ہم بہت دفعہ تو زمانہ گزرا پنجابی کا ایک لفظ نہیں بولا ہوتا، لیکن پھر بھی ایکسنٹ سے، طریقہ کار سے کہیں نہ کہیں سے جھلک جاتا ہے کہ یار یہ پنجاب کا آدمی ہے، ٹھیک ہے؟ لہجے سے سمجھ میں آ رہی ہے اس کا تعلق پنجاب سے۔ بعض لوگوں کو سمجھ میں، بعض لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا، فوکس نہیں ہوتا۔ تو لیکن پٹھان ایسے ان کو اپنی زبان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو استاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہو کہ میاں چنو سے آگے کوئی نواحی گاؤں تھا، اس گاؤں سے آگے ہم گئے تو وہاں پر اب مولوی صاحب ہمارے ساتھ تھے، مولانا بسا صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ تو عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، تو مولوی صاحب نے درس قرآن دینا شروع کیا۔ جب مولوی صاحب درس قرآن دینا شروع کیا، وہ پنجاب کا علاقہ، ڈھیٹ قسم کے پنجابی، اور ظاہر بات ہے ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ مجھے میرا نشہ ملے گا۔ کہنے لگے وہ مولوی صاحب وہاں کوئی بات کرے تو بات کرتے کرتے انہوں نے ایک لفظ بولا، کہتے ہیں انہوں نے کہا وہ وہاں پہنچا، کہتے ہیں مولوی صاحب یوں بیٹھے ہوئے، مجھے اٹھ کے بیٹھ گئے، مجھے دا پختون دیکھے نا، دا پختون دیکھے نا۔ لگے میں نے کہا بھائی تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ پختون ہے۔ کہتے مولوی صاحب نے درس قرآن ختم کیا، مولانا بسا نے لگائی چھلانگ، کہتا التا پختون دیکھا نا، کہتا او کنا، کہتا دغا 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 دغا، دونوں شروع ہو گئے پشتو میں۔ آدھا گھنٹہ خوب پشتو بولی، پھر آرام سے بیٹھے، ہاں ہو گیا۔ تو دیکھو جی، ہمیں عربی ویسی نہیں آ سکتی ہے نا جی، ہم عربوں کی طرح عربی نہیں سمجھ سکتے، چنانچہ 100% قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو بندہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے، جو بندہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے، قرآن اس کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے۔ اور جو بندہ انگریزی زیادہ بولتا ہے، ٹھیک ہے، امریکہ میں رہتا ہے، فرانس میں رہتا ہے، عام بندہ نہیں پہچان سکتا یہ انگریز ہے یا پاکستانی ہے نا، تو اس کا ایکسنٹ چینج ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس کا ایکسنٹ ایسے چینج تبدیل ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے استاد تھے، ایسی بہترین انگریزی بولتے تھے، ایسا لگتا تھا انگریز بول رہا ہے۔ تو مولانا اسماعیل ٹونکی، یہ ساؤتھ افریقہ کے تھے، یہ وہاں سے آئے، تو اب ہمارے استاد جی نے اس کے ساتھ انگریزی میں بات کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کہتا کلم معی بالعربیہ، عربی میں بات کرو بھائی، آپ کی انگریزی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ غلط انگریزی بول رہے ہیں۔ کیونکہ ان کا ایکسنٹ ہے اپنا، اور یہ فڑ 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 بولے جا رہے ہیں۔ فڑ فڑ سے کیا تعلق ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں صحیح سے لفظ تو بولو، مجھے پتا تو چلے۔ تو اب ہم بولتے ہیں، جیسے وہاں سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے مجھے کہا یار ان سے پوچھو کیا کھانا ہے، تو میں نے ان سے کہا السلام علیکم، وعلیکم، ہاؤ آر یو؟ تو کہتے گڈ۔ یہ گڈ کون ہے؟ یہ گڈ کون ہوتا؟ گڈ گڈ گڈ، میں نے کہا گڈ بولو یار، اس سے مجھے سمجھ میں آیا پروننسیشن، ایک لہجہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ 3 دن میں نے ان کے ساتھ بولی، تو میں اپنے سر شہاب کے ساتھ آ کے جب بولنا شروع ہوا، یہاں انگریزی بولنا ضروری تھا، سر شہاب کہتے وہ بھی
ہولڈ یور ہاؤسز بھائی، سنبھال کے بات کرو، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا بات کر رہے ہیں۔ 3 دن ان کے ساتھ بولا زبان تبدیل ہو۔ اس ساری بات کرنے کا مقصد کوئی لطیفے سنانا نہیں ہے، ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ زیادہ قرآن پڑھو گے نا، قرآن آپ کی زبان پہ چڑھے گا۔ جب آپ زیادہ قرآن نہیں پڑھو گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قاری عبد البصیر صاحب مصر کے ایک بہت بڑے قاری ہیں، وہ شیخ عبد الباسط کی نقل میں قرآن پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے جو استاد تھے، میں ان کی خدمت میں تھا، مجھے تو قاریوں کا بڑا نشہ تھا، تو میں کہیں نہ کہیں کھانچا کھونچا نکال کے ان کے پاس پہنچتا تھا، نہیں ملنے دیتے لیکن اسی طریقے سے بندہ کر ہی لیتا ہے۔ تو وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے قاری عبد البصیر صاحب، اس نے ان کو عربی میں بتایا، شیخ عبد الباسط کو جانتے ہو، وہ کتنا قرآن پڑھتا تھا۔ اب یہ قاری عبد البصیر صاحب شیخ عبد الباسط کی نقل میں پڑھتے تھے، سورا جو لہجہ رکنا آگے وہ سارا شیخ عبد الباسط کی نقل میں قرآن پڑھتے تھے۔ ابھی کا مجھے نہیں پتا، یہ اس وقت کی بات ہے، میں درجہ رابعہ میں پڑھتا تھا، یہ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے شیخ عبد الباسط پڑھ رہے ہیں، ہم بڑے حیران ہوتے تھے۔ تو اس کو ڈانٹ رہے تھے نا، کہتے پتہ ہے شیخ عبد الباسط ایک دن میں 22 پاروں کی مشق کیا کرتے تھے، 22 پارے حضر میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ مشق میں پڑھتے تھے، 22 پارے۔ جب وہ اتنا قرآن پڑھے گا تو قرآن تو اس کی زبان پہ چڑھے گا۔ اور تم نے چند مخصوص مقامات یاد کیوں اس کی نقل میں پڑھتے ہو؟ روح پیدا نہیں ہوتی، روح پیدا کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے پڑھو۔ چاچا جی ہم تو اس کی طرح نقل میں پڑھتے ہیں، بالکل نقل میں پڑھتے ہیں، لیکن نقل میں نکلتا نہیں۔ نقل میں جب نکلے گا جب وہ آپ ان کی جتنی تلاوت کرو گے، اور ایسی کثرت سے تلاوت، ایسی کثرت۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شاگرد نے بتایا کہ حضرت کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی تھی۔ کہنے لگے بہت طالب علم پیچھے لگے کہ حضرت کیا راز ہے آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آتی؟ نہیں بتایا نا۔ تو کچھ طالب علم ہوتے ہیں لزوڑا ٹائپ ہوتے ہیں، وہ چپک جاتے ہیں، وہ چپک گیا طالب علم، تو کہنے لگا جی اب آپ کو بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں کثرت سے قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس زبان سے تم اتنا قرآن پڑھتے ہو، جس زبان سے تم میری قبر اطہر کے سامنے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہو، وہ زبان نکالو۔ میں نے وہ زبان نکالی تو آپ نے اپنے لعاب دہن نکال کے میرے منہ میں ڈالا۔ فرمایا کہ اس کے بعد سے میرے جسم سے خوشبو آنے لگی، اور ایسی خوشبو ہے جو کبھی چھٹتی نہیں، ایسی خوشبو ہے جو بھی کم نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ کثرت سے تلاوت۔ ملیر کنٹ میں مجھے کسی نے بتایا، وہ پکے آدمی نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا نام بھی بتایا، لیکن میں چونکہ خود میں نے اس کا واقعہ نہیں پڑھا ہوا، نہ ان کی زبانی سنا، تو اس لیے میں احتیاطاً ڈاکٹر کا نام نہیں لیتا۔ لگے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر تھی، لیڈی ڈاکٹر، اور سی ایم ایچ میں ان کا آپریشن ہوا۔ جب ان کا جسم کاٹا تو اس میں سے جو خون نکلا، اس خون سے خوشبو آ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر، کوئی عالم دین، کوئی عالمہ نہیں، اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ اور راز کیا ہے؟ کثرت سے قرآن پڑھنا۔ جب میں نے کہانی سنائی نا آپ کو کہ ایکسنٹ بدل جاتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہو، ہے نا، ان کے ساتھ 24 گھنٹے وہی زبان بولتے ہو تو آپ کا ایکسنٹ بدل جاتا ہے۔ ایسے جب آپ زیادہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کا قرآن پڑھنے کا ایکسنٹ بدل جائے گا، طریقہ کار بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو کثرت سے تلاوت رکھو۔ ہر آدمی کے ذمے لازم ہے کہ ایک پارہ روزانہ لازمی پڑھے، ایک پارے کو نہ چھوڑے۔ کوئی اپنا وقت مقرر کرے، فجر کے بعد کا وقت سب سے بہترین ہے، اور فجر سے پہلے کا وقت تو اس سے 200% زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کا وقت ہے کہ اس وقت میں خالصتاً قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ کہ آج کل ہمارے یہاں بیماری نکلی ہے کہ ہم سہولت پسندی کی وجہ سے موبائل میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کا وضو نہیں رہتا، کوئی بیماری ہے، آپ جہاز میں بیٹھے ہو، ٹھیک ہے آپ پھر پڑھ لو، لیکن مصحف سے پڑھنا چاہیے۔ مصحف سے پڑھنے سے قرآن سے محبت بڑھتی ہے، اور آپ کر کے دیکھ لو بڑی محبت بڑھتی ہے۔ موبائل سے پڑھنے سے وہ محبت حاصل نہیں ہوتی، ہو نہیں سکتی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، مجھے اس کی وجہ پتہ نہیں،
لیکن مصحف یعنی قرآن مجید کے نسخے سے جب انسان پڑھتا ہے تو محبت پڑتی ہے. تو قرآن مجید سے تعلق بنانا اس کے سب سے پہلی چیز کثرت سے تلاوت ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر ہے اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اس کے لیے ایک آسان سا ترجمہ لے لیے تھے، کسی عالم دین سے پوچھ کے کہ آسان ترجمہ قرآن حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا یا تفسیر عثمانی ایک جلد میں ہے، بہت آسان ہے، اس کو پڑھا جائے، قرآن سے تعلق بنا. آج کے لیے بس اتنا ہی.